جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا سر کھول لیا تو محترم ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت بیان کرنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بیوی اور ام المؤمنین ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اس نے ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں اتنا اطمینان اور سکون ملتا تھا کہ آپ دنوں دنوں تک یہاں پر رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ کی اظہار و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہے کہ اس پر مردوں کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ عورت ہو کے اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑ پر چلتی تھی۔ حضرت خدیجہ خود بیان کرتی ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو ان کو اپنی پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائے اور میرے طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائے کہ جنت میں موتیوں سے بنی ہوئی ایک گھر کی جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کرنا، مکہ سے 3.5 میل پیدل سفر کرنا بلکہ غار حرا کی بلندی تک چلنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوصی دل سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اور جبریل امین کی سلام پہنچتی ہے۔ یہ خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپکپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ کرے گا۔ آپ اپنی اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہے، مسکینوں کے غمخوار ہے، ساری مخلوق سے نیکی کرتی ہے، خوش اخلاق اور پاک باز ہے۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفت ایسے محمودہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے نہ کوئی غضب پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے ایسے الفاظ بولی اور آپ کی ایسے تعریفیں کی کہ جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہے کہ جب بھی شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابتدائی وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب آپ کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ جب وہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور پاک نے حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا کہ جبریل میرے پاس آ گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ میرے بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا، کیا اب آپ کو حضرت جبریل نظر آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میرے دائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اب آپ کو جبریل نظر آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کہ مجھے جبریل نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میرے گود پہ بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے سوال کیا،
کیا اب آپ کو جبریل نظر آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا کیا اب آپ کو جبریل نظر آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ثابت قدم رہے اور خشک ہو جائے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہوا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت یاد کرتے۔ بسا اوقات میں کہا دیتے دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھے۔